بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. یہ آیت نمبر 215 سے لے کے 242 تک یعنی کہ 242 تک سورت کے تیسرے حصے کا تیسرا باب ہے، اور اس میں 18 احکام ذکر ہوں گے تدبیر منزل کے متعلق۔ تدبیر منزل کے متعلق 18 احکام ذکر ہوں گے۔ تدبیر منزل کہتے ہیں گھریلو معاملات کو، گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو کہتے ہیں تدبیر منزل، ان گھر کے معاملات کی تدبیر، گھر کے معاملات کو سنوارنا، ان کو چلانا، ٹھیک ہے، اس سے متعلقہ بعض احکام ذکر ہوں گے، اور اس کے علاوہ بعض دیگر جو احکام ہیں وہ بھی ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ انفاق کے حوالے سے ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ینفقون، کس پر اور کتنا خرچ کریں، یعنی کہ یہ دو چیزوں کا سوال ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ جو ہم خرچ کریں گے وہ ہم خرچ کن لوگوں پر کریں، تو اور یہ بھی کہ کتنا کریں۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال، یہ ما انفقتم میں جو ما ہے یہ ما موصولہ اس کو کہتے ہیں، اور من خیرن جو ہے یہ اس کا بیان ہے، اور یہاں پر خیر جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ پہلے یہ بات گزری تھی کہ قرآن مجید کے اندر خیر کا لفظ مال کے معنی میں مال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس جمعے کو ہماری مرکز میں اساتذہ کی میٹنگ تھی، اور اس میں جہاں پر اور کافی ساری باتیں تھیں وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ جو طلبہ ہیں ان کو ترجمہ پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ لغت کے جو مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو مفردات القرآن ہیں، قرآن مجید کے مشکل الفاظ ہیں، اسی طرح جو ترکیب کی بعض باتیں، گرامر کی بعض باتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ضرور شامل کیا جائے سبق میں۔ ہمارے استاد شیخ انس جو ہیں انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ اب کوشش ہم یہ کریں گے کہ اور پہلے اسی طرح ہم پڑھتے تھے اس سمیسٹر سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ اس سمیسٹر میں کچھ جو ہے وہ سستی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور بہت زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا گیا، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم یعنی کہ صرف ترجمہ نہیں پڑھا کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آنے والا کوئی لغت کے حوالے سے کوئی بات ہے، یا کوئی گرامر کا کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے، یا کوئی اور اس طرح کی ملتی جلتی جو قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے جو علوم ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ ہم ٹچ کیا کریں گے، ان کو بھی، ان کی بات بھی ہم ساتھ ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے یہاں پر یہ 4 سالہ درس نظامیہ نا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جب یہاں سے فارغ ہو جائیں، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ اس کو ختم کر لیں تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ ہم نے کورس مکمل کر لیا، لیکن آپ کی استعداد جو ہے وہ بالکل بھی
ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। तो यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन। तो ये माँ जो है, माँ माँ ये मौसूला है, और मिन खैरिन जो है, मिन खैरिन में जो मिन है इसको कहते हैं मिन बयानिया। मिन बयानिया इसको इसलिए कहते हैं कि ये इससे पीछे जो माँ होता है, इससे पीछे जो इसम मौसूल होता है, ये उसका बयान, उसकी वजाहत करने के लिए होता है। ठीक है, और इसका तर्जुमा जो है वो मिन का तर्जुमा जब आप तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा इसका नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, आप कह दीजिए जो तुम खर्च करते हो माल में से। बल्कि हम ये कहेंगे मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो माल तुम खर्च करते हो। ए नबी अलैहिस्सलाम, आप कह दीजिए मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो माल तुम खर्च करते हो, तो फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा, वो किन के लिए है? वो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबीना, और वो करीबी रिश्तेदारों के लिए है, वल यतामा, और यतीमों के लिए है। यतीम किसको कहते हैं? सर जिनके वालिदैन ना सर हो और बलूगत वो से भी पहले, उसकी नाबालिग हो। वालिद ना हो। बलूगत से पहले जी। हाँ, ये बलूगत से पहले किसने कहा है? तूबा ने कहा है। जी जी सर। सर, मैंने भी यही कहा था कि जो मतलब बालिग ना हुए वो भी। हाँ, बलूगत से पहले जो होता है इंसान यतीम होता है, बलूगत के बाद नहीं होता। तो वल मसाकीन वबन सबील, और मसाकीन के लिए है, और वबन सबील, और मुसाफिरों के लिए है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कोई भी तुम खैर का काम करोगे, तो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, यानी कि फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिही, असल में इस तरह है फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिही, बिही को मुकद्दम किया है अलीमुन पर। तो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बाखबर है। मतलब यह है कि तुम कोई भी जो नेकी का काम करोगे, या कोई भी माल जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बाखबर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेखबर नहीं है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अब जब ये बात कही कि, सर यहाँ पर आपने, जी जी बोलें जी बोलें। सर आपने कहा कि ये अलीमुम बिही है, जी, मतलब बिही को मुकद्दम किया है, तो यहाँ पर भी फिर हसर पैदा हुआ है। असल में वो जो हसर होता है ना, वो उसकी सूरत और होती है। उसकी सूरत इस वो होती है कि जब अ, जो कलमे, जो जुमले के बुनियादी अरकान होते हैं, उनमें से किसी की जगह को तब्दील किया जाता है। ठीक है, वो जुमले के जो बुनियादी अरकान होते हैं, आपको पता है कि जो जुमला होता है, जुमला उसके अंदर बाज़ चीज़ें होती हैं वो बुनियादी नौइयत की होती हैं, वो जुमले के अरकान होते हैं, उनके बगैर जुमला ही मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस हैसियत की नहीं होती। ठीक है, तो अरबी ज़बान के अंदर जो जुमला होता है उसके अरकान या तो मुब्तदा और ख़बर होते हैं। अगर जुमला इस्मिया हो तो जुमला इस्मिया के अंदर जो बुनियादी अरकान होते हैं वो मुब्तदा और ख़बर होते हैं। ठीक है, और अगर जुमला फ़ेलिया हो तो फ़ेल और फ़ाइल होते हैं, फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ऊल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जी और वर्ब जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो अ, जी सर। ये अमूमन ये जो तकदीम और ताख़ीर की बात होती है, ये इनके हवाले से होती है जो जुमले के बुनियादी अरकान होते हैं। ठीक है, तो ये जो बिही है, ये बुनियादी तौर पर इन इन सब में से कुछ भी नहीं है। ये जार और मजरूर इसको कहते हैं। बा जो है वो हरफ जर है, और ही ज़मीर जो है वो मजरूर है। जी इसको जो मुकद्दम करना है उसकी वजह और है, कि उसकी वजह और है, इन्नल्लाह बिही अलीम।
جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ۔ اور یہاں پر جو ایک اور بھی وجوہات یقیناً ہوں گی، لیکن ایک جو وجہ فوراً فوراً جو میرے ذہن میں آ رہی ہے واللہ عالم، وہ یہی ہے کہ آیات کے اختتام کی جو رعایت کرتے ہوئے یہاں پر علیم ان کو آخر میں لایا گیا ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِ پر آیت کا اختتام جو ہے وہ مناسب باقی آیات جو ہیں، باقی جس طرح باقی آیات کا اختتام ہے، مثلا جس طرح پیچھے دیکھیں الا ان نصر اللہ قریب، اس سے پیچھے دیکھیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیات کے اختتام کی مناسبت سے یہاں پر علیم ان کو آگے کر دیا اور بھی کو جو ہے وہ اس پہ مقدم کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی جی سر، آگے۔ اچھا جی، اب جب جی یہاں پر جب یہ کہا وما تفعلوا من خیر جزاکم اللہ خیر۔ فإن اللہ به علیم، کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ رب العزت اس کو اس سے جو ہے وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ اب تم خیر اور شر جو ہے اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین تم نہیں کرو گے بلکہ اس کا تعین کون کرے گی؟ شریعت کرے گی، خیر اور شر کا تعین شریعت کرے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے تعین کو شریعت کے سپرد کر دو۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے راستے میں قتال کرنے کو فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اس حال میں کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، طبعی طور پر، طبعی طور پر ناپسند ہے، اور وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حال یہ ہو کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں محبوب ہو طبعی طور پر، حالانکہ وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز انسان کو ناپسند ہو۔ یہاں پر آپ نے سنا ترجمے کے اندر میں نے ایک لفظ بولا ہے طبعی طور پر، کوئی بتا سکتا ہے یہ لفظ میں نے کیوں بولا ہے؟ ہوں، سر انسان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو۔ طبیعت کے مطابق نہ ہو۔ ٹیمپرری ہوں، سر، آپ مطلب ٹیمپرری مستقل جو نہ ہو۔ مستقل نہ ہو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب اگر جس کہ کو یہ انسان پسند نہ تقدیر کرتا سے، وہاں پہ تو۔ نہیں، یہ مطلب تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے نا، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ قید ہم نے کیوں لگائی ہے کہ یہ جو ناپسندیدگی اس آیت میں مراد ہے وہ طبعی طور پر ناپسندیدگی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جہاد کو یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کے احکام میں سے بھی کسی بھی حکم کو کوئی شخص اس سے بغض رکھتا ہے، اس کو برا جانتا ہے، کیا وہ شخص مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ نہیں رہتا۔ لیکن سر یہاں تو چینج نہیں، یہاں تو بغض کی بات نہیں ہو رہی، مطلب کہ عارضی جو، عارضی بغض رکھ سکتے ہیں، عارضی طور پہ برا جان نہیں سکتے نہیں، ہیں اللہ مطلب تعالیٰ کہ عارضی بندہ، مطلب عارضی جب بندے کو ایک سڈن شوق لگتا ہے اور خفا ہوتا ہے، سر یہ اس مطلب بات۔ فطرتاً اگر آپ میں یہ چیز ہو۔ کی فطرتاً؟ سورہ محمد کے اندر ایک آیت ہے، سورہ محمد میں، کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد دیکھیں ذرا، نکالیں سورہ محمد، 26واں پارہ ہے،
اور سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے. نکال لیے؟ جی نکال لیا جی. جی سر. ہاں اب جی سر. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. کافروں کی بات کی کہ ان کے لیے بربادی ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ باطل کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ وہ ما انزل اللہ، وہ چیز جس کو اللہ نازل کرتا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو فاحبط اعمالهم، ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما انزل اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، جو شریعت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ اس بتائیے. کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال ضائع ہو جائیں کیونکہ یہ کفر ہے. کفر ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، انسان مسلمان باقی نہیں رہتا. اب یہاں پر بھی وہی لفظ ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہی لفظ ہے نا، کریہو ما انزل اللہ، کراہت کا لفظ ہے، کاف را ہا روٹ ورڈ ہے. تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. آپ کو سوال سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اعتراض اور اشکال آپ کو سمجھ آیا یا نہیں؟ جی جی. جی سر آ آ رہا رہا ہے. ہے. جی. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ما انزل اللہ کو ناپسند کرنا جو ہے وہ کفر ہے، تو یہاں پر تو پتہ چلا کہ سارے صحابہ جو ہیں یا پھر جو بھی اس آیت کے مخاطبین ہیں وہ سب اس چیز کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور عام طور پہ ہر مسلمان ہی اس کا ارتکاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے یا اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا کہ یہاں پر جو کراہت ہے یہ وہ والی کراہت نہیں ہے جو کہ سورہ محمد والی آیت میں مراد ہے. سورہ محمد والی آیت میں جو کراہت ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کے باوجود انسان کا اس سے بغض رکھنا، اس کو ناپسند کرنا. اور یہاں پر ہے کہ انسان طبعی طور پر بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتا. طبعی طور پر، مثال کے طور پہ موت ہے، موت، موت انسان کو طبعی طور پر ناپسند ہے. انسان جو ہے وہ طبعی طور پر اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کو اس سے جو ہے وہ گھبراتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ سانپ ہے، سانپ اگر آ جاتا ہے کسی جگہ پہ، یا پھر خواتین کے لیے جو ہے وہ کاکروچ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ نہیں لگتا. یہ لگتا جی ہے. سر لگتا ہے. سب کو لگتا ہے؟ کوئی ایسی خاتون ہیں جن کو نہیں لگتا؟ سر پھر ہمیں وہ نہیں نہیں لگتا، لگتا. بچوں کو بہت لگتا ہے. ہاں. تو اب یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ شرک ہے؟ بتائیے، کہا جا نہیں سکتا؟ سر. نہیں کہا جا سکتا. نہیں کیوں؟ سر، کیونکہ کیونکہ یہ یہ طبی طور طبعی، پہ وہ باتیں ہاں آ یہ جاتی ہیں طبعی نا ڈر. خوف ہے، یہ طبعی خوف ہے. تو یہاں پر جو کرہ لکم وہو کرہ لکم میں کراہت مراد ہے، یہ انسان کی طبعی کراہت ہے کہ انسان کو طبعی طور پر یہ چیز ناپسند ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاد میں جاتا ہے، اس میں زخم بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنے گھر والوں سے بچھڑنا بھی پڑتا ہے، اس میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ساتھی بھی شہید ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تکلیف بھی آتی ہے، مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو انسان طبعی طور پر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو فرض کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنایا. تو اسی لیے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم طبعی طور پر ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. ٹھیک ہے. اب فجر کے وقت، خاص طور پہ سردیوں کے اندر، اپنے گرم گرم بستر سے نکلنا، نکل کے وضو کرنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا، بتائیے یہ انسان کا جو نفس ہے اس کو یہ محبوب ہے یا نہیں؟ یا اس کو جو ہے وہ اس کو برا لگتا ہے، اس پر بھاری ہے؟ بتائیے. جی باری ہے. بھاری ہے، لیکن کیا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے؟ جی بہتر ہے. ہاں. نہیں، پرسنل مراد نہیں ہے، پرسنل، پرسنل اور چیز ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طبعیت کے اندر جو چیز شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز مراد ہے.
اور اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے مثال کے طور پہ، اب آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور ہیں بھی کہ جن کو مثال کے طور پہ حجاب ہے، پردہ ہے، اس سے ان کو نفرت ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، داڑھی ہے یا حجاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یا اور بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز، اس سے ان کی جو ہے وہ حالت غیر ہو جاتی ہے، ان کے منہ سے جھاگ اڑنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو کچا چبا جائیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں، بالکل ہیں، ہیں۔ تو بالکل ہیں۔ یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر جو ہے وہ کہاں پر ہوا ہے؟ سورہ محمد کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ طبعی جو ناپسندیدگی ہے وہ چیز مراد نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اور ہے اور وہ بات اور ہے۔ تو وعسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں طبعی طور پر پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، تمہارے لیے جو ہے وہ چیز اچھی نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں وہ انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، انسان مال کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، مال کی طرف کون کہتا ہے کہ میں مائل نہیں ہوتا؟ ہے کوئی ایسا بندہ کلاس میں جو کہتا ہو میں مال کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، اپوزٹ جو جینڈر ہے، ٹھیک ہے، صنف، دوسری جو صنف ہے اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ مال کی طرف انسان کا مائل ہونا وہ فطرت ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کا جو ہے وہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ مقرر کیا ہے، تو یہ بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو اصل بات یہ ہے کہ اصل جو علم ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کا تعین کون کرے گا؟ خیر اور شر کا تعین کس کے حوالے کر دو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں جی تو سر، آ رہی ہے۔ جواب نہیں آ رہا نا، میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر خیر اور شر کا تعین کس کے حوالے کیا جائے گا؟ شریعت کے، شریعت کے حوالے کیا شریعت جائے گا، کے۔ شریعت جو ہے وہ اس کو مقرر کرے گی۔ اب آگے جو ہے وہ ایک اور سوال کا ذکر ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں کے بارے میں اور حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز ہے سے مراد یہ کہ یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن لیکن یہ بات سن لو کہ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، توحید سے، وکفر بہ، اور اللہ کا کفر کرنا، اور والمسجد الحرام، یعنی کہ وصد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے جو اہل ہیں، جو اس کے حقیقی مستحق لوگ ہیں، ان کو نکالنا منہ، ادھر سے، مسجد حرام سے، حرم کی زمین سے۔ یہ جو جرائم ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور مسجد حرام کے حقیقی جو اہل لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا، یہ جو سارے جرائم ہیں، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ یعنی کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا ہاں وہ جرم ہے، لیکن یہ جو جرائم ہیں یہ اس جرم سے بہت بڑے جرم ہیں۔ اصل میں مسلمانوں سے غلطی سے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کے اندر ایک کاروائی سرزد ہو گئی تھی، یعنی کہ اگلا مہینہ شروع ہو چکا تھا لیکن مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ سابقہ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری دن ہے، انہوں نے کفار کی ایک قافلے پر جو ہے وہ شبخون مارا،
اور ان پر جو ہے وہ کارروائی کی، ان کو قتل کیا، ان کا مال لوٹ لیا، یہ سب کچھ کیا کیونکہ محارب تھے۔ تو جو قریش تھے، جو کفار تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ تو حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ لوگ جن کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ کام اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی والفتنة سر آگے۔ اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی کہ جو شرک ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ شرک جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں میں قتل کیوں کیا، اور یہ خود شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل کی بنسبت بہت بڑا جرم ہے۔ تو ان لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو خطاب کیا، ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ آپ کو پھیر نہ دیں، یہاں تک کہ یہ آپ کو پھیر نہ دیں، عن دینکم، آپ کے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھیں، یہ آپ سے تب تک قتال کرتے رہیں گے اور تب تک آپ سے لڑتے رہیں گے جب تک یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر نہ دیں۔ اب تخویف ہے اس شخص کو جو کہ ان لوگوں کے کوشش کرنے پر دین کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو جو کوئی بھی یرتدد مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت اور پس وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو کیا ہوگا؟ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال، تو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اگر یہ لوگ آپ کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں آپ میں سے کوئی مرتد ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا اور آخرت دونوں میں اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ کیا معنی ہے برباد ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب جب اعمال ہی کوئی فائدہ نہیں دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان جو ہے وہ جہنم والوں میں سے بن جائے گا، اور کتنی دیر کے لیے وہاں پر رہے گا؟ ہم فیہا خالدون، ادھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ فلا یزا لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ اور اگر تم میں سے کوئی تمہارے دین اپنے دین سے پھر گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت کے، اور اس کے لیے مطلب اصحاب النار میں سے ہوگا وہ۔ ہاں، اب جب ایک گروہ کا ذکر کیا اور اس کو تخویف دی کہ جو لوگ ان کے ان کی کوششوں کے نتیجے میں مرتد ہو جائیں گے ان کے لیے یہ ہوگا، ایک دوسرا گروہ بھی تو ہوگا، بتائیے؟ جی، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرا گروہ بھی ہوگا، ان وہ کے لیے بشارت ذکر ہوگی۔ کے لیے بشارت اور ذکر ہوگی۔ یہ میں آپ کو ربط سمجھا رہا ہوں، ربط آیات کا ربط سمجھا رہا ہوں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اب ادھر کیا ہے؟ ادھر بشارت ہے، ٹھیک ہے، ادھر بشارت ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہیں گے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ان ایمان الذین، پر قائم رہیں گے۔ ہاں ایمان پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے مرتد بنانے کی کوششوں کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، یہاں پر کیونکہ ان دوسرے گروہ کے مقابلے میں ذکر ہو رہا ہے نا، دوسرے گروہ نے کیا کیا ہے؟ وہ ایمان پر قائم نہیں رہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ،
تو ان کے مقابلے میں یہاں پر ان الذین آمنوا سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو کہ پہلی دفعہ ایمان لائیں گے. نہیں، جو اس صورت میں ایمان پر قائم ہاں، رہیں گے اس صورت میں ایمان پر کہ قائم ان کی کوششوں کے مقابلے. مقابلے میں ان الذین آمنوا، اور پھر والذین ہاجروا، اور اگر ان کو ہجرت کرنی پڑے گی تو ہجرتیں کریں گے. کیا بچانے کے لیے ہجرت کریں گے؟ ایمان کو. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر وہ جو لوگ ان کو مرتد بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ٹکرا بھی جائیں گے. تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اکبر. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. رب سمجھ آ گیا آیات کا سب کو؟ جی. اب آگے چوتھا حکم ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ لوگ آپ سے الخمر والمیسر، خمر، شراب اور جوئے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں، یعنی کہ شراب اور جوئے میں، اثم کبیر، بہت بڑے، بہت زیادہ نقصان بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کے جو نقصانات ہیں، ان دونوں کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما، وہ بڑا ہے، وہ زیادہ ہے ان دونوں چیزوں کے فائدے سے.